السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر پاکستان میں کیا موڈ چل رہا ہے؟ موڈ غصے کا موڈ ہے، غم کا موڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں غصہ بڑھ رہا ہے. جو پاکستان میں ہوا ہے پچھلے 2.5-3 سالوں میں، جس طرح الیکشن لوٹا گیا ہے، جس طرح مارا پیٹا گیا ہے، آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے، تو پاکستان میں بہت غصہ ہے. سر ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وائی ڈو یو تھنک کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ہمارا آئین یا ہمارا قانون ایک سیلف کریکشن کے پروسیس میں نہیں جا سکتا، ہمارے وہ اسٹیٹ کے سسٹم کو سیلف کریکٹ نہیں کر سکتا؟ وائی ڈو یو تھنک اٹس لائک دیٹ؟ کیونکہ اس کو مانا نہیں جاتا نا. دیکھیں، آئین اور قانون کے پاس کوئی بندوق تو نہیں ہوتی. آئین اور قانون کو قومیں مانتی ہیں، منواتی ہیں. جو قوموں کے ادارے ہیں، جو ریاست کے ادارے ہیں، وہ مانتے ہیں، تب آئین اور قانون کی وقت ہوتی ہے. اگر آپ کے ہم نے ماننا ہی نہیں آئین اور قانون کو، اگر تم آئین اور قانون کی بات کرو گے تمہیں ہم اغوا کر لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. اگر تم الیکشن میں ووٹ ڈالو گے ہم تمہارے ووٹ کو ہی نہیں مانیں گے. تو پھر آئین اور قانون تو صرف کتاب میں لکھے ہوئے لفظ رہ جاتے ہیں نا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ملک میں لاقانونیت ہے، اور یہ ہر سطح پہ ہے. اور جتنا آپ اوپر جائیں اتنی زیادہ ہے لاقانونیت. کہ آئین کو نہیں ماننا، قانون کو نہیں ماننا، اپنے ذہن میں خود مفروضے قائم کر لینا کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے، اور پھر ان مفروضوں کی بنیاد پہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کام کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر آپ ایک لائر ہیں چلیں، لیکن اب آپ پالیٹکس میں بھی آ گئے ہیں. if I ask the politician in you, do you think that Imran Khan is going to come out? When? And number two, what is the process? What should he do? کیسے باہر آئیں گے سر؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، 2 طریقے ہیں، انشاءاللہ ضرور وہ جلدی باہر آئیں گے. ایک تو یہی ہے کہ جو نظام ہے ہمارا، جو نظام پہ حاوی ہیں طاقتیں، وہ عقل کریں، وہ دیکھیں کہ ملک میں انسانوں کے درمیان، شہریوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی ان میں ایسے لوگ ہوں جو ہوش مند ہوں اور اس خلیج کو ختم کرنا چاہیں تو وہ عمران خان کو باہر لائیں. اور یہ جو اس وقت موقع ہے، جو اس وقت لمحہ ہے جنگ کا، بھارت کی طرف سے ہمارے اوپر جارحیت کی دھمکی ہے، اور ہو رہی ہے جارحیت. انڈس واٹر ٹریٹی کا سسپینڈ کر دینا ایک ایکٹ آف وار ہے. ایسی سچویشن میں قوم کو اکٹھا ایک ہی شخص کر سکتا ہے، جو قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے. تو اگر تو لوگ عقل کریں تو پھر عمران خان صاحب کو بالکل باہر آ جانا چاہیے. عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کے خلاف مقدمے کچھ بھی نہیں ہے، زکا خیز مقدمے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں ملک ایک بہت بری کیفیت میں اس وقت بھی ہے. یہ کیفیت مزید بڑھے گی، اور کسی دن لابا پھٹے گا، لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہوگا. 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، یا پھر آپ سڑکوں پہ لوگوں کو گولیاں ماریں اور لوگوں کا جو غصہ ہے اس کا سامنا کریں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں. سر انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر میرا آپ سے ایک لاسٹ سوال ہے، وہ یہ کہ کیا اگر ہمارا پانی روکتے ہیں یا وہ کوئی بھی اس طرح کی ٹویکس کرتے ہیں، کیا پاکستان انٹرنیشنل لاء کے تحت اس کو ایز اے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کر سکتا ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے، آپ کہیں آربیٹریشن کرائیں گے، وہ ہوتا رہے گا. انٹرنیشنل لاء کو کسی نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، کسی نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ انکار کرتے رہیں، 6 مہینے بھی فرض کریں وہ انکار کریں، ہمارا پانی وہ کم کر دیں، تو جو نقصان ہمیں ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک حالات نہیں آنے چاہیے. دونوں حکومتوں کو عقل کرنی چاہیے. جو نفرت اس وقت ہے جنوبی ایشیا میں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے. تو یہ معاملہ قانونی نہیں ہے، قانونی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی ہے، یہ سفارتی ہے، اور یہ بالآخر جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بنیاد پہ معاملے کو آگے بڑھنا ہوگا. ہارورڈ 2025 کانفرنس پہ آپ آئے ہیں، پاکستانیوں کے لیے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میرا بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنے ملک سے آپ محبت کریں، اپنے والدین کے ملک سے محبت کریں، اور اس محبت کا سب سے بڑا جو اظہار ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں آئین اور قانون کا تقاضا کریں، انسانی حقوق کا تقاضا کریں. دیکھیں، معیشت کو کہتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے لیکن تمہارے حقوق چھین لیں گے، بطور انسان تمہاری تذلیل کریں گے. یہ کوئی معیشت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں ہے. معیشت اس سے ٹھیک بھی نہیں ہوگی. جب ملک میں غم ہو، غصہ ہو، شہریوں اور ریاست کے درمیان فاصلہ ہو، تو جو بھی کچھ آپ معیشت کے لیے کریں گے وہ ایک عارضی ایک بلبلہ ہوگا، وہ پھٹ جائے گا. تو سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنے ملک میں آئین اور قانون کا تقاضا کریں، شفاف الیکشن کا تقاضا کریں، اپنے ملک میں احترام انسانیت کا تقاضا کریں. سر بہت شکریہ، ہم آپ کی اسٹرگل کا بہت قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام عزیر بن فرید.